بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین راشدین میں سے چوتھے خلیفہ راشد اور ان 10 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام معاکنیت ابو تراب علی بن ابی طالب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن غالب کے پوتے ہیں۔ ہاشمی النسب اور قرشی الحسب ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابن عم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریمین و بدرین کے والد گرامی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بطحہ کے سردار، قابل ستائش انسان اور علمبردار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی کی حالت میں کفالت اور کم سنی میں پرورش اور پیغمبری کی حالت میں مدد کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی نیک اور متقی خاتون تھی، چشمہ رحمت اور عین رافت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجرین میں پیش رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک ان کے کفن میں لگایا اور اپنے آنسوؤں اور دعاؤں سے ان کو دنیا سے رخصت کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور اسلام سے تقریباً 9 سال پیشتر پیدا ہوئے، پھر بیت نبوی میں پروان چڑھے اور بچپن ہی میں اسلام قبول کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت اور تعدیب فرمائی اور ان کو بے شبہ انعامات سے نوازا اور ان کی تعلیم کا خوب انتظام فرمایا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصف اور صفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے موصوف ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی تعلیم خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک فطرت، سلیم الطبع اور تقدیر الہی پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوب عزتوں سے نوازا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر لوگوں میں عام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی بت یا مورتی کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہی شیطانی راہ کی پیروی کرتے ہوئے بت پرستی کی، اور نہ ہی ان کے لیے نظر و نیاز پیش کی، اور نہ ہی ان بتوں کے لیے جانور ذبح کیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کسی حجر کو چھوا اور نہ کسی شجر کا طواف کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب روح اور جاذب نظر شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ زیادہ دراز قد تھے اور نہ کوتاہ قد۔ آپ قوی و طاقتور تھے، داڑھی مبارک گھنی، چہرہ حسین اور بشاشت لیے ہوئے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مائل بفربئی تھا، آنکھیں بڑی تھیں، مونڈے چوڑے اور ہاتھ کھردرے تھے، سر پر بال کم تھے، بڑے منکسر المزاج تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی مفلس ہیں۔ سردیوں میں گرمیوں کا لباس اور گرمیوں میں سردیوں کا لباس زیب تن فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہمان کا بڑا اکرام فرماتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقبت بہت زیادہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے نور ظاہر ہوتا اور زبان سے حکمت و دانائی کی باتیں نکلتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام العدل تھے، کبھی غلط فیصلہ نہیں فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے سائل کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹتا۔ مکہ میں مقیم ہوئے تاکہ امانت داروں کو ان کی امانتیں لوٹائیں، پھر دور دراز کے سفر کے لیے رات کے وقت خفیہ طور پر ہجرت فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی طاقتور، انتہائی بہادر، بے مثال شہ سوار تھے۔ ہر جابر و ظالم شخص کی کمر کو توڑنے والے تھے۔ جس سے بھی مقابلہ ہوا اس پر غالب آئے، اور جس کو بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے للکارا اس کو قتل کیا۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن کے مشہور انتہائی بہادر شخص عمر بن ورد کو شکست فاش دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معرکہ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جابر و سرکش یہودی مرجب کو واصل جہنم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بہت سی اسلامی فتوحات ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے میدانوں میں دشمنوں پر غالب آنے اور تابڑ توڑ حملے کرتے دیکھا جاتا۔ دشمن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حملہ سے فرار کی راہ ڈھونڈتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوددار اور غیور تھے کہ مقتول کا سامان حرب سلب نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے بیش قیمت چیزوں کی طرف نظر بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ نیز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی مصیبت زدہ یا زخمی انسان کا کام تمام نہیں کرتے تھے، اس کو برا خیال کرتے تھے، کسی کی آبرو ریزی نہیں کرتے تھے، کسی کا راز افشا نہیں کرتے تھے۔ تمام غزوات میں برسر پیکار رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معارک میں شجاعت کے جوہر دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کی آگ کو بجھانے والے، مصائب کا مقابلہ کرنے والے، ملحدین کا صفایا کرنے والے اور مشرکین پر قہر و زبردست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الزاہدین اور ولی المومنین تھے۔ حضور علیہ السلام کے لیے ایسے تھے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی سی مشابہت پائی جاتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور دنیا کی چمک دمک سے کامل طور پر وحشت و نفرت رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی آہ و بکا کرنے والے تھے، اکثر متفکر رہتے تھے، یتیم کی طرح روتے، یوں کانپتے جیسے کوئی مریض کانپتا ہے۔ عبادت خداوندی سے بڑا شغف رکھنے والے اور بڑی بڑی ریاضتیں اور مجاہدے کرنے والے تھے۔ کم کھانا اور عظیم کام سر انجام دینا آپ کو پسند تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب دل آدمی تھے اور زبان سے اکثر ذکر جاری رہتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بیہودہ گفتگو نہیں کی اور نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مومن لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور منافق لوگ ہی آپ سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے، حدود الہیہ کو قائم کرتے ہوئے اور عبادت و خشوع اور عاجزی میں گزار دی۔ جب عمر مبارک 60 سال کے قریب پہنچی تو 40 ہجری میں ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک اللہ رب العالمین کے حضور پرواز کر گئی۔